ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد مبارک وسلم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة۔ قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أحيا سنتي فقد أحياني ومن أحياني كان معي في الجنة۔ میرے عزیز دوستو، جب مجھے اطلاع یہ ملی حضرت مولانا رضوان اللہ قاسم صاحب جو ناظم ہیں اس مدرسے کے، کہ میں ایک جلسہ کرانے کا ارادہ کر رہا ہوں، یقین مانے میں تو تیار نہیں ہوا، لیکن ہمارے روحانی باپ حضرت الحاج مولانا محمد اسرائیل مظاہری صاحب دامت برکاتہم العالیہ کی جو ہے میں اشارے پہ تیار ہوا، لیکن یقین مانے آنے کے بعد مجھے اتنی خوشی ہوئی جو میں آپ حضرات کے سامنے بیان نہیں کر سکتا کہ بچوں کو پڑھانے کی بہت فکر ہے تم کو، قرآن پڑھانا ہے تم نے کبھی یہ نہیں سوچا تھا۔ یہ حضرات بڑی محنت اور مشقت اور نہ جانے کیسے کیسے حالات سے گزرے ہوں گے اور گزر رہے ہیں، بے انتہا کوشش اور محنت کے ذریعے اللہ نے یہ نمونہ جو ہم دیکھ رہے ہیں اللہ نے بنایا۔ سب سے پہلے میں گارجین حضرات کو مبارکباد دیتے تھے کہ وہ یہ سوچ سکتے تھے جب ان کی بچی اس عمر کو پہنچی کہ اسکول کی طرف سے بھی آواز آ رہی ہوگی، کالج کی طرف سے بھی آواز آ رہی ہوگی، لیکن انہوں نے لبیک نبی علیہ السلام کے تعلیم کو کہا۔ اور کیوں نہ ہو کہ آپ علیہ السلام کو اللہ رب العزت اگر بھیجنے کا ارادہ نہ کرتے تو دنیا بناتے ہی نہیں، صرف ان کی صدقے اور طفیل میں اللہ نے اس نظام کو چلا رہا اور چلائے گا قیامت تک۔ یہ تو جو علمی لڑی ہے وہیں سے ہے، اللہ نے آپ علیہ السلام کے قلب اطہر پر حضرت جبرائیل علیہ کے ذریعے بھیجا، اور انہوں نے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین کی مقدس سینوں میں اس علم کو پیوست فرمایا۔ وہ صحابہ جو کچھ جانتے نہ تھے، آپ علیہ السلام کے جو پہچاننے سے پہلے دشمن تھے، ہم کسے تلاش کر رہے ہیں؟ ہمارے لیے آئیڈیل تو آقا علیہ السلام کی تعلیمات یہ ہے، ہم انہیں دیکھیں گے، کسی اور چیز کی طرف دیکھنے کی بالکل بھی ضرورت نہیں ہے۔ ہم انہی کی بات کو مانیں گے، انہی کی تعلیم کو اپنائیں گے اور ان کے بتائے ہوئے حکم کے مطابق زندگی گزاریں گے۔ یہ آقا علیہ السلام کی محبت کی نشانی ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا قُلْ إِن كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي، کہ اگر تم مجھ سے محبت کرنا چاہتے ہو تو یقین مانو میرے محبوب کی اتباع کرنی ہوگی۔ بات میں لمبی نہیں کر سکتا، اس لیے کہ ہمارے روحانی باپ اس وقت موجود ہیں۔ جب باپ موجود ہو اسٹیج پر تو بیٹے کو بلبلانے کی ضرورت نہیں ہوتی، ہم تو ان کی سننے کے لیے ہم سب جمع ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کی عمر میں برکت
تندرستی کے ساتھ بستر پہ نہیں. تو میں نے ذکر رہا تھا کہ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ نے چنا. اعلان نبوت سے پہلے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی کے ساتھ نہیں بیٹھتے تھے, کسی کے تلال میں نہیں بیٹھتے, غار حرا میں بیٹھتے تھے. اعلان نبوت کی بات مت کوئی مانے. جب اللہ نے چن چن کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو گود میں صحابہ کو دے دیا, پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کی بغیر نہیں بیٹھتے تھے. جہاں بیٹھتے صحابہ کو لے کے بیٹھتے. وہ صحابہ کہ جن کو اللہ رب العزت نے دنیا ہی میں جنتی ہونے کی خوشخبری سنا دی, لیکن بعض صحابہ کا یہ حال ہوتا, آپس میں یہ گفتگو کرتے, آج میری سجدے کی رات ہے. ارے اللہ نے, ہم سجدہ کیوں کرتے, رب راضی ہو جائے, اللہ کا حکم ہے, ہم سجدہ کر رہے ہیں. ابھی رمضان المبارک ہے نہیں, ہمارے اوپر روزہ فرض بھی نہیں, اس لیے کہ رب راضی ہو جائے. جب اللہ نے یہ خوشخبری عطا فرما دی, رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ, پھر سجدہ کرنے کی ضرورت کیا تھی, کیوں کیا؟ اللہ رب العزت نے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مقدس جماعت کی جو ہے قول فعل نقل و حرکت کو قیامت تک باقی رکھنے کی جو ہے اللہ نے قسم. صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو ہے اعمال سے خوشبو آتی تھی, وہ الگ بات ہے کہ غربت کی وجہ سے یا کپڑے ایک ہونے کی وجہ سے کپڑے سے بدبو تو آتی تھی, لیکن اعمال بڑا خوشبودار ہوا. آج ہم لوگ اللہ کی عبادت کیسے کرتے ہیں؟ جتنی کھوئی ہوئی چیز ہو, جسے یاد نہ آتی ہو, بھول گئے ہو, اللہ اکبر نماز کی نیت بانے کھٹ کھٹ یاد آتا ہے. اور صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز پڑھتے تو یہ گمان کرتی ہے کہ نماز بس یہ آخری نماز ہے, ہم ایسی نماز پڑھنے کی فکر کریں. آپ لوگوں کو اللہ رب العزت نے چنا, اگر یہ چنتا نہیں تو اللہ یہ مجمع بھی جمع نہیں کرتا. یہ تو قرآنی مجمع ہے, قرآنی مجالس میں اللہ کا اس مجمع پر وعدہ بھی ہے. اور ان بچیوں کو اللہ نے وہ ذمہ داری آج ہی سے عطا کر دی, آپ آزاد نہیں ہوئی. اللہ نے آپ کو علم کی دولت سے مالا مال کیا, اور ایک ذمہ داری بھی آپ کو اللہ نے دے دی کہ ہر ایک بچی جو ہے ہر گاؤں کے ہر فرد کی فکر کرنے والی ہے. آپ کو اللہ نے علم دے دیا, آپ اس علم کو جو ہے پھیلانے کی فکر کریں, علم کو سینہ کے اندر جو ہے دفن کرنے کے ہرگز فکر نہ کریں. آپ بڑی مبارکبادی کے قابل ہیں. اللہ رب العزت آپ علیہ السلام کی اس دنیا میں بھیجنے کا مقصد, اس دنیا کا نظام کو اللہ نے جو ہے بنانے کا یہ ارادہ فرمایا, اور اپنے محبوب جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو اجاگر کیا. یہ تعلیمات بتلانے کے لیے کہ انسان کی زندگی کیسی ہونی چاہیے. اللہ نے 18,000 مخلوقات کو پیدا فرمایا, لیکن سب سے اشرف, سب سے افضل اور سب سے اعلیٰ حضرت انسان کو اللہ رب العزت نے بنایا. اور انسان کو بنانے کے بعد یہ علمی زندگی اللہ نے عطا فرما کر روشنی بخش دی اس کو. اگر یہ علم نہ ہو
کہ بے علم نتوا خدا را شنا، انسان کے پاس اگر علم نہ ہو تو کسی کو پہچان ہی نہیں سکتا، وہ تو جانور سے بدتر ہے۔ اولئک کالانعام بل هم اضل، اگر علم نہ ہو تو ہم کسی کو نہیں پہچان سکتے، علم ہے تو ہم پہچان رہے ہیں۔ آپ کے پاس روشنی اللہ نے عطا فرما دی، اس روشنی کے ذریعے پورے عالم کی فکر کرنی ہے۔ اور وہ گارجین جنہوں نے بڑی قربانی کے ساتھ اپنی بچیوں کو اس ادارے کے اندر بھیجا، ان کے اوپر بھی ذمہ داری ہے کہ بچی آپ کی جو اس ادارے سے فارغ ہو گئی، آپ اس ادارے سے اور چپک کر رہے، آپ فارغ نہ ہو، ان کے شانہ بشانہ آپ چلتے رہیں، آپ ان کی جو ہے مدد کرتے رہیں، چاہے آپ کی مدد مشورہ کے ذریعے سے ہی کیوں نہ ہو، صحیح مشورہ دیں۔ ایک انسان لے کر چل نہیں سکتا۔ اللہ نے حضرت رضوان اللہ قاسمی صاحب کے ذریعے اس زمین کو اللہ نے ہموار کر دی، صرف آپ لوگوں کو بیج ڈالنا ہے۔ اور یہ فکر کریں، یہ فکر سب کی ذمہ داری ہے، پورے گاؤں علاقے سب کی ذمہ داری ہے کہ انسان جب سنت کے مطابق زندگی گزارتا ہے۔ ہم نماز پڑھ رہے ہیں، اللہ نے نماز پڑھنے کی حکم کیسا دیا کہ نماز پڑھ رہی ہے کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، آپ نماز پڑھیے، آپ کی نماز ایسی ہو کہ گویا آپ اللہ کو اس آنکھ سے دیکھ رہے ہیں، یہ پہلی چیز۔ اگر آپ اللہ رب العزت کو اس آنکھ سے دیکھ نہیں رہے ہیں تو گمان یہ کیجئے، خیال یہ ہو کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، تو آپ کی نماز کیسی ہو؟ ہمارا مسئلہ اٹک رہا ہے اور اٹکتا ہی رہے گا جب جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کی زندگی سے ہم نکال دیں گے تو آپ پھنستے رہیں گے۔ یاد رکھیے، اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کے ذریعے ہم تک یہ علم عطا فرمایا، اور قیامت تک وعدہ اللہ نے کر دیا جب تک اللہ اللہ کہنے والا اس روئی زمین پر باقی رہے گا، اللہ قیامت وقت کرے گا۔ ہم کتنے قیمتی ہیں، ارے ہم تو ہیرا جوہر سے بھی زیادہ قیمتی، ہم پہچانے اپنے آپ کو۔ اللہ نے مجھے یوں ہی نہیں چھوڑا، علم کی دولت سے مالا مال کر دیا۔ آقا علیہ السلام نے تو فرما دیا عالم بنو یا طالب علم بنو، یا علماء حضرات کی گفتگو کرو یا ان سے محبت رکھو۔ چار چیزوں کے بارے میں فرمایا گیا، پہلے کہ عالم بنو، نہیں ہو سکے طالب علم ہی بن جاؤ، یہ بھی نہ ہو سکے تو ان سے محبت کرو، لیکن فرمایا کہ اگر ان چار چیزوں کے علاوہ یہ ہے کہ آپ اعتراض کرنے والا مت بننا، ہلاک ہو جاؤ گے۔ ہم کتنی دور ہیں آج قرآن سے، ہم بہت دور ہیں۔ ارے انسان کو اللہ رب العزت نے سمجھ بوجھ بھی عطا فرمائی، یہ سمجھداری اللہ نے ہمیں تو دے دیا، بتلا دیا، سمجھا دیا، ہم سمجھ کہاں رہے ہیں؟ یاد رکھنا، جب تک روئے زمین کے اوپر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے منہ موڑیں گے، رب یہ انتظام کرتا ہی رہے گا۔ آج سے ہم لوگ جو ارادہ کرتے ہیں کہ اپنی زندگی میں ایک بھی سنت چھوٹنے نہ پائے، پھر دیکھیے اللہ کی رحمت کیسے آتی ہے۔ رب تو صحابہ کے دور میں بھی تھا، 313 ہی تو تھے، کروڑوں ہو کے بھی ہم لوگ گھٹنوں ٹیک بیٹھے ہیں، مجھے وہ 313 کا لشکر یاد آتا ہے۔
اللہ رب العزت نے ہمیں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ تعلیمات عطا فرمائی، یہ اللہ کی طرف سے بہت خوبصورت انعامات ہے۔ میں دعا کرتا ہوں، اب دعا کرتا ہی رہوں گا کہ اللہ پاک اس ادارے کو دین دگنی یا چوگنی ترقی سے اللہ پاک نوازے، اور ہمارے روحانی والد محترم بیٹھے ہوئے ہیں، میں ان کے سامنے تو لب کشائی نہیں کر سکتا۔ اللہ رب العزت کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔